اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالی اپنے شکر کرنے والے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جو بندے اللہ تبارک تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالی ان بندوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد الہی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمان الہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کرنے کا مطلب تمہارا دنیا میں چرچا کروں گا، تم خود اپنے چرچے کی پرواہ نہ کرو، جب تم میرا ذکر کرو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم بس میرے ذکر میں لگ جاؤ، میں تمہارے ذکر میں لگ جاؤں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول کر اپنی عزت اور شہرت پر لگے ہوئے ہیں، ان کی نہ عزت رہتی ہے، نہ شہرت رہتی ہے، نہ دولت رہتی ہے، سب تھوڑی دیر کا ایک خواب اور سپنا ہوتا ہے اور چلی جاتی ہے۔ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے عزت کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو عزت اور دولت اور شہرت سب ملتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرتے رہو، ناشکری نہ کرو اور کفر نہ کرو۔ فرمان الہی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ شکر گزار بننا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، ہر نعمت چھوٹی سی چھوٹی ہو اور بڑی سی بڑی ہو، اس نعمت پر
شکر ادا کرنا، اور مصیبتوں پر بھی صبر کرنا۔ ایک ہوتا ہے شکر اور ایک ہوتا ہے صبر۔ شکر اور صبر دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، لیکن ہے یہ تھوڑا کٹھن کام، مشکل کام ہے تھوڑا۔ اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شکر کو جوڑا ہے۔ اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا، بولا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کہا تھا شیطان نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے میں ان راستوں پر بیٹھ جاؤں گا۔ جب شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے پھینکا تھا، فرشتوں نے شیطان کو جنت سے جب نکالا تھا اللہ کے حکم سے، تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں انہیں بہکانے کے لیے، میں تیرے نیک بندوں کو بہکانے کے لیے سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے آگے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جا، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکانے پہ نہیں آئیں گے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکانے پر نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکانے پر آئیں گے میں ان کو اور تجھے دونوں کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو شیطان نے جب وہ برجھا گیا تھا، جب کوئی بھی شخص جب غصے میں آتا ہے تو وہ اس کا کچھ بس نہیں چلتا ہے، تو وہ یہی اچھا اب رہو میں تمہارے دشمنوں سے ملوں گا۔ جب آپ کا کوئی جگری دوست ہے اور آپ سے اس کی کچھ انبن ہو گئی کسی بھی بنا پر، دولت کی بنا پر، لڑکی کی بنا پر ہو گئی، جائیداد کی بنا پر، تو وہ سب سے پہلے برجھایا ہوا دوست کیا کرتا ہے؟ آپ کے دشمنوں سے ملتا ہے، سب سے پہلے دشمنوں سے ملتا ہے اور اس کی اپنے دوست کی برائیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان برجھا کر بولا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔
بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے. جو تیرا شکر ادا کریں گے، جو بندے تیرا شکر ادا کریں گے، میں ان کو بہکاؤں گا. ارے کیا کر رہے، یہ تو تمہاری محنت سے ملا ہے، تم کیوں شکر ادا کر رہے؟ یہ تو تم نے محنت کری ہے. شکر کرنا انسان، اس وقت کا انسان شکر کرنا بالکل بھول گیا ہے، بالکل بھول گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر ہی اسی کا کھا کے اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. میں نے جیسے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی تھیں، ریلز بنائی تھیں، اس میں کسی میں بتایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے تو بہت چھوٹی، ادنا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن نہ ملنے پر وہ لاکھ قیمت ہے. کیا ہے وہ؟ پانی. میں سب سے چھوٹی چیز کو، بظاہر تو وہ چھوٹی ہے، فری میں مل جاتی ہے، عام طور پر باہر شہروں میں تو خریدنا پڑتی ہے. خریدنے کے باوجود بھی اس کی کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو لا قیمت چیز ہے پانی. کہیں آپ پھنس جائیں اور آپ کے پاس ایک بوتل پانی بھی نہ ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں یا اور کہیں دور کہیں ہوں اور پانی ختم ہو جائے آپ کے پاس، تو پھر آپ ایک بوتل پانی کی قیمت جانو کہ کیا ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں جب انسان سے چلی جاتی ہیں، جب ان نعمتوں کی انسان کو قدر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کی قدر کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. کس قدر لوگ پانی کو بہا رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں. جہاں ایک لوٹے کی ضرورت ہے وہاں ایک بالٹی خرچ ہو رہی ہے، جہاں ایک بالٹی کی ضرورت ہے وہاں 4 بالٹیاں بہائی جا رہی ہیں. ضرورت کے مطابق تو استعمال کریں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وضو کرتے وقت کتنا پانی فضول خرچ ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے، اب ٹوٹیوں کا زمانہ ہے، کوزوں اور لوٹوں کا زمانہ تو چلا گیا. پہلے انسان ایک کوزے میں یا 2 لوٹوں میں یا ایک لوٹے میں وضو مکمل ہو جاتا تھا اس کا. اب جب سے یہ ٹوٹیاں چلی ہیں، اب اتنا لوگوں کو شعور کہاں، ٹوٹیوں میں بھی وضو ہو جائے گا اور فضول خرچی بھی نہیں ہوگی. بس تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. تھوڑا ہلکا کھول لیں، تھوڑا سا ہلکا کھول لیں، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، جتنی دیر میں ناک صاف کریں یا غرارہ وغیرہ کریں اتنی دیر ٹوٹی کو بند کر دیں. اب لوگ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر نکال رہے ہیں. ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، بہہ رہا ہے پانی، غرارے کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اگر فون پہ کسی کی کال آ گئی تو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے باتیں کرنے لگے. سب تو نہیں، سب نہیں ایسا کرتے ہیں. تو وضو کرتے وقت بھی اگر آپ پانی کا صحیح استعمال کریں گے تو کچھ کم خرچ ہوگا.
اگر آپ ٹوٹی کے نیچے بالٹی لگا دیں تو کئی بالٹیاں فضول ضائع ہو جائیں گی. اور ایک لوٹے یا دو، چلو ایک سے نہیں ہو پاتا ہے، دو سے کر لو، بس ٹوٹی کو بند کر دو. جتنی دیر ناک صاف وغیرہ کر رہے ہو یا غرارہ وغیرہ کر رہے ہو اتنی دیر ٹوٹی کو بند کر دو، پھر کھول لو، پھر چلو میں پانی لے لو، ایک ہاتھ سے لیا کلی کری، پھر بند کر، پھر لیا، پھر. میں نے دیکھا ہے بہت سے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ مجھے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہے، وہ یہ کام کریں گے. اور جن کو یہ خوف ہی نہیں کہ مجھے حساب دینا ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے. آپ ٹوٹی سے وضو کریں لیکن فضول خرچی نہ کریں. فضول خرچ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، فضول خرچ لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. کسی بھی چیز کی فضول خرچی ہو، ایک پانی کی، پیسے کی بھی فضول خرچی، پیسے کو بھی صحیح استعمال کریں. کسی بھی چیز کی فضول خرچی نہ کریں. اگر وہ نعمت آپ سے چلی گئی، جس نعمت کا آپ نے شکر ادا نہیں کرا، دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کبھی ایک دم ٹنکی بھی خالی ہو جاتی ہے اور لائٹ بھی چلی جاتی ہے. آج کل آندھیاں بہت آ رہی ہیں، ٹرانسفارمر پھک جاتے ہیں تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے. آپ سمر سیول بھی نہیں چلا پاتے، لائٹ ہی نہیں ہے. تب ایک بالٹی پانی کی قدر معلوم ہوتی. ایک بالٹی پانی کی قدر جب معلوم ہوتی جب پانی چلا جاتا ہے. جب پانی چلا جاتا ہے، جب اس کی پھر لا رہے ہیں بھر کے ہتے کا نل چلانا پڑتا ہے. ایک بالٹی کی قیمت اس سے پوچھو جو نل چلا کر ایک بالٹی بھرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے. جہاں ایک بالٹی سے کام چل رہا ہو وہاں 10 بالٹیاں نہ بہائیں. فرش دھونے میں، گاڑیاں دھونے میں کتنا پانی ضائع کرتے ہیں. ابھی آپ سے اگر کہا جائے کہ فرش بالٹیاں، وہ جو ہتے والا نل ہوتا ہے اس سے بالٹیاں بھر بھر کے گاڑی دھو یا فرش دھو، گھر میں جو عورتیں ہیں ان سے دھلواتے ہیں یا جو آپ کے یہاں کام کرنے والے ہیں ان سے دھلواتے ہیں، تو جب نل سے کھینچ کر اگر آپ سے 4 بالٹی آپ کہو گے بس اتنے میں ہی دھو، اب مجھ سے نہیں بھرا جا رہا، اب چل رہا ہے، اتنی موٹی دھار سے پانی پھینک رہا ہے، بہت زیادہ پانی پھینکتا ہے. ایک ایک بوند کی آپ سے پوچھ ہوگی، ایک ایک بوند کی آپ سے پوچھ ہوگی. نہا رہے ہیں تب بھی پانی کا فضول خرچی نہ کریں. نہاتے وقت بھی ایک بالٹی یا 2 بالٹی بھر لیں، بالٹیوں سے نہائیں. ہاں اگر سنت طریقے سے آپ نہا رہے ہیں، اگر آپ نے سنت طریقے سے نہانا شروع کرا ہے، جو سنت طریقہ ہے، پہلے وضو کر لیں نہانے سے پہلے، پورا نماز کی طرح وضو اگر آپ نے کر لیا اور پھر لوٹے کی ٹوٹی سے یا مگے سے پورے جسم پہ پانی بہایا. سنت طریقہ میں بتا دیتا ہوں، بات آئی ہے تو
سنت کے حساب سے اگر آپ غسل کریں گے تو اس پانی کا آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ پہلے وضو کرا، وضو کرنے کے بعد پورے جسم پر پانی بہایا، 3 مگے یا 2 مگے پہلے سیدھے موڑے پر پانی ڈالا، پھر الٹے موڑے پر پانی ڈالا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا۔ اس طریقے سے اگر آپ نے وضو کرا سنت کے حساب سے تو پھر آپ سے اس پانی کی زیادتی کا حساب نہیں ہوگا، ورنہ ایک ایک پانی، ایک ایک بوند کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، اور اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ اور قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ شکر گزار نہیں پاتا، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہیں اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا میں۔ اور فرمان الہی ہے میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تیرا شکر اور احسان ہے جو تو نے مجھے رزق دیا، جو تو نے مجھے نعمتیں دی۔ کھاتے وقت موبائل چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ موبائل بھی چل رہا ہے، دماغ موبائل میں ہے اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھا رہے ہیں۔ کھانے میں ہی اگر آپ شکر ادا کریں تو کھانے میں ہی اتنے شکر ہیں، کس چیز کا آپ شکر ادا کریں؟ اس کی نعمتوں کا، اس نے جو آپ کو رزق دیا اس کا، جو دسترخوان پہ نعمتیں رکھی، کچھ بھی ہے، چلو چٹنی روٹی بھی اگر ہے، اب آپ کہو کہ میرے دسترخوان پہ کچھ نہیں ہے، صرف دال روٹی ہے، دال روٹی بھی اگر ہے تو چبانے کا شکر، نوالا بنانے کی قوت دینے کا شکر، جو میرے ہاتھوں کو قوت دی ہے، اگر یہ ہاتھ میں قوت نہ ہوتی تو میں نوالا کیسے، دال ہی مان لو، دال ہی کا نوالا کیسے بناتا، چٹنی کا نوالا کیسے بناتا۔ نعمتیں طرح طرح کی رکھی ہوئی ہیں، بریانی اور مرغا اور طرح طرح کی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس، اور ہاتھ میں قوت نہیں ہے کھانے کی، سب بیکار، یا منہ میں دانت نہیں رہے سب بیکار، چابنے کی طاقت نہیں رہی سب بیکار، ہضم کرنے کی قوت نہیں رہی سب بیکار۔ کتنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے دانت دیے، زبان دی، سونگھنے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت، قوت دی۔ یہ جو ہمیں دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیسا کھانا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔
سونگھنے کی، خراب تو نہیں ہو گیا، یہ بھی نعمت ہے۔ کسی نابینا سے پوچھو آنکھوں کی روشنی کی کتنی قیمت ہے، کسی نابینا سے پوچھو۔ زبان کی، بولنے کی کتنی قیمت ہے، کسی گونگے سے پوچھو۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ساری نعمتوں کو ہم نظر انداز کر کے کدھر دماغ ہے؟ موبائل کی طرف، دنیا کی باتوں کی طرف، دنیا کی لذتوں کی طرف کھڑے ہو کے کھا رہے، ڈی جے بج رہے ہیں، شادیوں میں بڑی بڑی شادیاں میں ہم جاتے ہیں، میوزک چل رہی ہے، طرح طرح کی ڈشیں لگی ہوئی ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، گناہوں سے ہی بچ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ایک دن اس سے اس کی نعمتیں چھن ضرور جاتی ہیں، اور اگر نہیں بھی چھنتی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تو پھر اس کو کل قیامت کے دن اس کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شکر کرنے والوں پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں جو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، فرمان الہی ہے، اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اگر تم نے میری نعمتوں پر شکر کیا تو میں ان نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالی جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی شکر کے سوا جو گناہ چاہے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ہر گناہ اللہ تبارک تعالیٰ بخش دیتا ہے، شکر بھی، ناشکری بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ناشکری کو نہیں ہر گناہ اللہ تبارک تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرا تو اب سچی توبہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، ہر نعمت کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کی بھی قسمیں ہیں، شکر کے بھی طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زبان کا شکر، دل اور اعضائے بدن سے ہوتا ہے۔ زبان کا شکر، دل کا شکر اور اعضائے بدن کا شکر۔ دل کا شکر، دل کا شکر نیکیوں کا ارادہ کرنا ہے۔ دل کا شکر نیکیوں کا ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں دل کا شکر کیا ہے؟ تو دل کا شکر یہ ہے کہ نیکیوں کا ارادہ کریں، اور اعضائے بدن کا شکر یہ ہے، جسم کے جو اعضاء ہیں ہمارے اعضائے بدن، ان کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں اپنے جسم کے اعضاء کو لگائیں، اپنے پیروں کو، اپنے ہاتھوں کو نماز میں پورے جسم کی عبادت ہو جاتی ہے۔ جسم کے اعضائے بدن کی عبادت نماز میں ہر ہاتھوں کی بھی عبادت ہو جاتی ہے، پیروں کی بھی عبادت ہو جاتی ہے، سر کی بھی عبادت ہو جاتی ہے، ناک سے بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ناک بھی لگتی ہے، پیشانی بھی لگتی ہے، ہاتھ بھی لگتے ہیں، پیر بھی لگتے ہیں، گھٹنے بھی لگتے ہیں۔ تو جسم کے اعضاء کی بھی نماز میں شکر ادا ہو جاتا ہے۔ دل کا شکر نیکیوں کا ارادہ کرنا ہے۔ اگر آپ نیکیوں کا ارادہ کریں، دل میں نیکیوں کا ارادہ کریں، تو یہ دل کا شکر ہے۔ اور مخلوق سے اسے پوشیدہ رکھنا۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ان کلمات کو ادا کرے جو اظہار شکر کے لیے مخصوص ہیں۔ اعضائے بدن کا شکر یہ ہے کہ انہیں عبادت الہی میں مصروف رکھیں اور برے کاموں میں استعمال نہ کریں۔ اپنے جسم کے اعضائے بدن کو برے کاموں میں استعمال نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے جسم کو لگائیں۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ وہ جس مسلمان کا عیب دیکھیں، آنکھوں کا بھی شکر ہے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ وہ جس مسلمان بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا کسی کا بھی عیب دیکھیں، اس کی برائی دیکھیں، تو اسے چھپا لیں، ڈھانپ لیں، اس کی برائی کو پھیلائیں نہ۔ اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی برائی سنیں تو اسے چھپا لیں، زمانے میں پھیلائیں نہ۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ تقدیر الہی پر اپنی رضا کا اظہار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی رہنے کا زبان سے اظہار کریں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے رکھا ہے اس حال میں تیرا شکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا، کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا، اچھا ہوں۔
آپ نے دوبارہ اس سے پھر پوچھا کیسے ہو؟ اس نے پھر یہی جواب دیا اچھا ہوں۔ آپ نے تیسری مرتبہ اس سے پھر پوچھا کیسے ہو؟ بولا اچھا ہوں، اچھا ہوں، اللہ کی حمد اور شکر کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اس نے یہ بھی کہا اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کرتا ہوں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہی تم سے سننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے 3 بار تم سے پوچھا، اسی لیے میں نے تم سے تیسری بار پوچھا۔ ایک بار اس نے کہا صرف اچھا ہوں، دوبارہ آپ نے پھر پوچھا، پھر کہا اچھا ہوں، تیسری بار آپ نے پھر پوچھا کیسے ہو، تو پھر بولا اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرتا ہوں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہی تم سے سننا چاہتا تھا۔ جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ کیسے ہو تو آپ بھی یہی کہیں، اچھا ہوں کے ساتھ کہیں کہ الحمدللہ، جس حال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے شکر ہے اس کا احسان ہے۔ ہر اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور ہر مصیبت اور پریشانی پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ نعمتوں میں جیسے میں نے بتایا کہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت پانی بھی ہے، پانی کا بھی اللہ تبارک صرف پانی کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور ایک نعمت ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے وہ ہیں ہمارے ماں باپ، جس کے ماں باپ حیات ہیں ابھی، ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ان کے ماں باپ ہی ہیں، سب سے بڑی نعمت۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کری تو نہ آپ کی دنیا میں عزت اور نہ آخرت میں۔ ماں باپ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہیں، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان سے زور سے بلند آواز سے ان سے بات نہ کریں، ان کے آگے آگے نہ چلیں بلکہ ان کے پیچھے پیچھے ان کی تعظیم کریں، ان سے اونچی آواز میں نہ بولیں، ان کا ہر حکم بجا لائیں، کفر اور شرک کے علاوہ ان کا ہر حکم بجا لانا ہے ہمیں، ہر حکم کو ان کے بجا لانا۔ صرف کفر اور شرک کا اگر وہ حکم دیتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، باقی ہمیں ہر حکم کو ان کے بجا لانا۔ ماں باپ بھی ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے ان کی قدر پوچھو۔ ماں باپ سے زیادہ کوئی آپ سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، میں دنیا کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں بخشی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہے آپ کے ماں باپ۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کو بھی ہم نے طاق میں رکھ دیا ہے۔ قرآن بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ہم
دل کی آنکھ سے دیکھیں، یہ سب باتیں دل کی آنکھ سے دیکھنے کی ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ایک ایک عضو، اگر آپ جسم کے ایک عضو کی بھی آپ شکر ادا کریں تو زندگی بیت جائے گی، آپ شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ زبان کو لے لیں، آنکھوں کو لے لیں، کانوں کو لے لیں، دل کو لے لیں، دل کی ابھی ایک دھڑکن رک جائے، سانس کو لے لیں، سانس ابھی رک جائے، ہوا کو لے لیں، جو ہوا چل رہی ہے یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، فری میں مل رہی ہے اور اس کی ہم قدر نہیں کرتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہوا۔ ہر نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں۔ اب آنکھوں کا ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں، کتنی ان آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کتنی اس آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ ان آنکھوں سے ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان جو دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس زبان سے کتنا اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ زبان جب بھی کھلتی ہے ہماری، یا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری پر کھلتی ہے، یا تو پھر کسی کی برائی پر کھلتی ہے، یا جھوٹ پر کھلتی ہے، یا کسی کی غیبت پر کھلتی ہے، یا کسی کی چغلی پر کھلتی ہے، یا کسی کے عیب کھولنے پر کھلتی ہے، ارے وہ تو ایسا ہے، ارے وہ تو ویسا۔ زیادہ تر اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے پر کتنی کھلتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھیں گناہ اور معصیت سے۔ آنکھوں کا محفوظ رکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچائیں۔ اگر ہماری نظر کسی غیر محرم پر پڑ رہی ہے تو فوراً نظر کو نیچا کر لیں، فوراً نیچا کر لیں۔ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں۔ ایسے ہی اگر ہماری زبان کسی کی برائی کے لیے کھل رہی ہے تو فوراً ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ اگر ہمارے کان کسی کی برائی سن رہے ہیں تو فوراً ہم وہاں سے اٹھ کے چلے آئیں، یا تو اس کو روک دیں اور اس سے کہیں کہ میرے سامنے کسی کی غیبت اور برائی نہ کرو۔ اگر آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور لوگوں کی برائی اور غیبت ہو رہی ہے اور آپ بھی اس میں شامل ہو گئے، آپ نے اس میں ہاں ملا دی، تو آپ بھی اس برائی میں شامل ہو گئے۔ اس لیے بہتر یہ ہے اگر آپ کو غیبت اور برائی سے بچنا ہے تو آپ اس محفل سے چلے آئیں، یا تو ان کو خاموش کرا دیں، اگر ان کو خاموش کرانے کی طاقت نہیں ہے تو خود اٹھ کر چلے آئیں۔ اگر آپ وہاں بیٹھے تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے دوست، اچھا دوست بھی نعمت ہے۔ اچھا دوست بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جس نے اپنے اچھے دوست کی قدر نہیں کری، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرا۔ اب آج کل اچھے دوست ملتے کہاں ہیں؟ اچھے دوست آج کل ملتے کہاں ہیں؟ انسان کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھے دوست دیے ہیں تو ان کی قدر کرے۔ اچھا دوست ایک بھی ہو اگر، اس کی بھی انسان کو قدر کرنا چاہیے۔ بہت ڈھیر دوست نہ بنائیں، چھانٹ کے ایک یا دو دوست بنائیں۔ اور دوست کس کو بنائیں؟ سب سے پہلے دوست میں یہ دیکھیں کہ وہ عقل مند ہے، بے وقوف تو نہیں ہے۔ بے وقوف کو بھی دوست نہ بنائیں۔ بے وقوف کی دوستی جی کا جنجال ہوتی ہے۔ بے وقوف دوست جی کا جنجال ہوتا ہے۔ ایک بچے کی دوستی اور ایک بے وقوف کی دوستی جی کا جنجال ہے۔ اپنے سے چھوٹے کو بھی، اپنے سے بہت جو، جیسے آپ 50 ہیں 40 ہیں اور آپ کا دوست 15 یا 17 یا 20 کا ہے، اپنے برابر والے یا سال 2 سال کا فرق ہو اس کو دوست بنائیں۔ آپ 40 کے ہیں اور دوست آپ کا 15 کا ہے، کیا مطلب؟ اور عقل مند ہونا چاہیے، دوست عقل مند ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں کبھی کسی چیز کی رائے لینا ہے تو ہم اپنے دوست سے رائے لے سکیں۔ ایسا دوست ہو جو ہمیں اچھی رائے دے۔ اور اگر ہم کبھی گناہ کے راستے پر جا رہے ہوں تو وہ ہماری اصلاح کرے، ہمیں گناہ کے راستے پہ جانے سے بچائے، وہی اچھا دوست ہے۔ دوست وہ اچھا نہیں ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے۔ دوست وہ اچھا ہے جو آپ کو اچھی رائے دے۔ اگر آپ کا گھر میں آپ کی بیوی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے اور آپ اپنے دوست کے پاس گئے اور آپ نے ساری بات بتائی، تو اس دوست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے، نہ کہ آپ کو چڑھائے۔ بہت سے لوگ دوست ہوتے ہیں، اگر آپ نے اپنی گھر کی کچھ بات بتائی تو اور چڑھانے لگتے ہیں، ارے چھوڑو یار، دوسری کر لو۔ گھر بنانے کے بجائے گھر بگاڑنے کی سوچتے ہیں۔ وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہیں آپ کے۔ سمجھائے، ارے یار چلو تم ہی معافی مانگ لو، چلو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نظر انداز کر دو۔ کچھ کمیاں انسان کے اندر، شوہر کے اندر بھی ہوتی ہیں اور کچھ بیوی کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی غلطی شوہر کی ہوتی ہے اور کبھی غلطی بیوی کی ہوتی ہے۔
تو جب شوہر کی اپنی غلطی ہو تو وہ خاموش ہو جائے، اور بیوی کی غلطی ہو تو وہ خاموش ہو جائے۔ زیادہ اگر بات بڑھ رہی ہے تو گھر سے باہر چلا جائے، زیادہ زبان ہی نہ چلائے۔ جتنی بات بڑھاؤ گے اتنی ہی بات اور بڑھتی ہے، اس لیے گھر سے باہر چلا جائے، صبر کر لے، برداشت کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی غصے میں اتنی بات بڑھ جاتی ہے کہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے، غصے میں ہی پورے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی بات میں لوگ اپنی بیوی کو طلاقیں دے دیتے ہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ غصے کی بنا پر، غصے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے غصے کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو انسان کو اپنا دوست جب بنائے تو یہ دیکھے کہ دوست میرا عقل مند ہے، بے وقوف تو نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اپنا بزنس کرنے جا رہے ہیں، کوئی کسی ٹائپ کی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، 2-3 کاروبار آپ کے دماغ میں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کون سا کریں کون سا نہ کریں، تو اب آپ کس سے رائے لیں گے؟ اگر آپ نے کسی بے وقوف دوست سے رائے لی تو وہ آپ کو الٹی سیدھی رائے دے دے گا۔ اس لیے عقل مند سے رائے لیں، اچھے دوست سے رائے لیں، اپنے سے بڑوں سے رائے لیں، جو آپ سے بڑے ہوں، جو اپنی زندگی گزار چکے ہوں، ان سے رائے لیں۔ اپنے سے بڑوں سے رائے بھی لینا چاہیے، مشورہ لینا سنت ہے۔ ایک ہوتی ہے، جیسے اب میں بتا دوں، ایک انسان اپنی زندگی جو گزارتا ہے، اس کی عمر جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جاتی ویسے ویسے اس کو تجربے ملتے جاتے ہیں۔ جتنا بوڑھا ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ تجربے کار ہوگا، جتنی عمر گزرے گی ویسے ہی اس کو تجربے ملیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ مولوی ہیں، عالم ہیں، ٹھیک ہے، میں نے خود دیکھا ہے اپنے استاد کو، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جب کوئی بوڑھا شخص ان کی محفل میں آ کے بیٹھتا تھا تو وہ خاموش ہو کر اس کی باتیں سنتے تھے۔ اب عالم ہیں، خاموش بیٹھے، اس کی سن رہے ہیں۔ جاہل لوگوں کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے سامنے بھی اپنی لگاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی محفل میں کسی عالم یا بزرگان دین کی محفل میں بیٹھے ہیں، اب تو ایسی محفلیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کسی عالم، اچھے عالم، باعمل عالم کی صحبت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ چھوٹی موٹی آپ نے کتابیں پڑھ لیں، 4-5 کتابوں کا آپ نے مطالعہ کر لیا، آپ کو تھوڑی بہت دین کی معلومات بھی ہو گئی اور محفل سجی ہوئی ہے، اب آپ بجائے اس کی سننے کے آپ اپنی لگا رہے ہو۔ ہاں، وہ مجھے یہ بھی مسئلہ معلوم ہے، ہاں وہ مجھے یہ بھی مسئلہ معلوم ہے۔ یہ تو سوچو کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر معلوم بھی ہو جب بھی خاموش رہو، اس کی سنو۔ اور عالم، عقل مند عالم جو ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بزرگان دین، بزرگ
बूढ़ा शख्स उसकी महफिल में बैठा होता है तो वो उसकी सुनता है। देखें इसे कितना तजर्बा है, इसकी बातें तजर्बेकार होंगी। अभी आप डॉक्टरी पढ़ें, 5 साल का कोर्स करें, डिग्री लेकर आए, आप डिग्री लेकर आए हैं, अभी नए, आपने अपना क्लिनिक खोल लिया, आपने अपना अस्पताल खोल लिया, और एक आप ही के शहर में ऐसा कंपाउंडर अपना क्लिनिक खोले हुए है जो किसी अच्छे तजर्बेकार डॉक्टर का कंपाउंडर रहा हो, कंपाउंडरी उसने उसमें सीखी हो, उसके साथ में बहुत अच्छा डॉक्टर हो, उसके साथ में उसने 10 साल 20 साल कंपाउंडरी करी हो, और फिर उसने अपना क्लिनिक खोल लिया हो। डॉक्टर साहब गुजर गए हों, उसके बाद मैंने देखा है लोग अच्छे डॉक्टर के, तजर्बेकार डॉक्टर के जो कंपाउंडर होते हैं वो भी डिग्री वाले डॉक्टरों को फेल कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ो मत, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि तजर्बेकार और है, डिग्री वाला और है। उसे तजर्बा होता है। आप डिग्री ले आए हैं, आपको अभी तजर्बा नहीं है, डिग्री तो है आपके पास, आपने मेहनत करी 5 साल, लेकिन तजर्बा कब आएगा आपको? जितना आप पुराने होते जाओगे उतना ही तो आपको तजर्बा आएगा। आपने आज ये दवा दी, फिर मरीज ने कहा कि इससे डॉक्टर साहब फायदा नहीं हुआ, फिर आपने कहा हाँ अब ये बदलना चाहिए, अब ये जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा वैसे ही आपको तजर्बा आता जाएगा। ऐसे ही इंसान जिंदगी जब गुजारता है तो उसकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही उसको तजर्बे मिलते हैं। दोस्त से भी उसको दगा मिलती है, बहुत से लोगों को दोस्तों से भी दगा मिलती है, बहुत से लोगों को औरतों से भी दगा मिलती है, बहुत से लोगों को बिजनेस में भी धोखे मिलते हैं, बहुत से लोगों को भरोसे में भी धोखे मिलते हैं। तो जो लोग अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं वो हर तजर्बे को पार कर चुके हैं, हर तजर्बे को वो पार कर चुके हैं ना। इसलिए तजर्बेकार इंसान जो है ना, जो तजर्बेकार है वो डिग्री वाले से बेहतर है। उसने तजर्बा हासिल करा है अपनी जिंदगी में। आप भी हो जाओगे, अभी नए हो, जैसे जैसे आपको लोग बताते जाएंगे डॉक्टर साहब ये दवा फायदा नहीं, आप बदल दोगे, फिर आपको तजर्बा हो जाएगा कि ये टैबलेट कम फायदा करती है और ये टैबलेट ज्यादा फायदा करती है, ये कैप्सूल कम फायदा करता है, ये कैप्सूल ज्यादा फायदा करता है। ऐसे ही जितना ही पुराना डॉक्टर हो जाता है उतना ही उसको तजर्बा आ जाता है। और नया डॉक्टर जो होता है, अभी सिर्फ डिग्री ही तो मिली है ना, तजर्बा तो नहीं मिला है। तजुर्बा जब ही मिलेगा जब आप पुराने हो जाओगे। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे, जैसे देखा है जितने बूढ़े डॉक्टर होते हैं, एजेड, जितना बूढ़ा होगा
اتنا ہی اسے تجربہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی محفل میں کوئی بوڑھا شخص بیٹھا ہو تو اس سے کہیں کہ آپ باتیں کرو، آپ سناؤ، اور جب وہ باتیں کرے تو اس کی باتوں پر غور کرو۔ یہ تمہاری زندگی کے لیے تجربے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی لگایا ہو، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ایک اپنے سے بڑے شخص کے پاس اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی عالم یا مولوی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی نہ لگاؤ، اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اب جب آپ ہی بول دو گے تو پھر آپ کا علم وہ خاموش رہے گا، آپ کا علم میں اضافہ کہاں ہوگا؟ اگر آپ اپنے علم میں اضافہ چاہتے ہو تو آپ خاموش رہو۔ اگر آپ نے تھوڑی بہت کتابیں پڑھ بھی لی ہیں، اگر جیسے کوئی مولوی یا کوئی عالم آپ سے کہے کہ میری تقریر میں آنا، یا میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے یہ پڑھنا، یا میں تفسیر بیان کرتا ہوں اس میں آپ آئیے گا، ہمارے استاد ہیں وہ یہاں تفسیر بیان کرتے ہیں، انہی نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ آئیے گا تفسیر میں، آئیے گا، تفسیر بیان ہوتی ہے اس میں آپ آئیے گا۔ تو انہی نے کہا ارے مجھے بہت پتہ ہے، ارے میں نے بہت کتابیں پڑھی، مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ تو آج بھی مجھے ان کی وہ بات یاد ہے اپنے استاد کی، اللہ ان کی عمر دراز کرے، سید احسن میاں ان کا نام ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، بہت اچھے عالم، باعمل عالم ہیں۔ تو بولے مجھے سب پتہ ہے۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ مجھے سب پتہ ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ ارے میں نے تو ساری حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے ساری حدیثیں کا مطالعہ، جیسے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میں نے تو ایسی حدیث، میں نے تو ایسی حدیث کوئی نہیں پڑھی، یہ نہ کہنا چاہیے میں نے تو، کیا آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں؟ یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ایسی حدیث پاک تو میری نظر سے نہیں گزری، میری نظر سے نہیں گزری۔ ہو سکتا ہے ایسی حدیث آپ کی نظر سے گزری ہو یا ہو، لیکن ڈائریکٹ یہ کہہ دینا کہ ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ نے جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ساری حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرا ہے آپ نے، اور ساری حدیثیں آپ کے دماغ میں ہیں، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی تو حدیث کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ حدیث کا انکار کر دیں نا، ایسی حدیث کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی حدیث تو میری نظر سے کوئی نہیں گزری، جیسے ڈائریکٹ تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ بھی کہنا کم علمی کی علامت ہے، علم کی کمزوری ہے یہ۔ جتنا بڑا عالم ہوگا وہ یہ کبھی بات نہیں کہے گا کہ ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسئلے مسائل کی جو فتاوے ہیں اس میں یہی علماء لکھتے ہیں کہ میری نظر سے تو، فتاوے لکھنے والے بھی یہی لکھتے ہیں کہ میری نظر سے تو ایسی کوئی حدیث نہیں گزری۔ یہ نہیں کہتے کہ میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو۔ تو اس لیے
انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اچھے دوست بنائے تاکہ ان سے اچھی رائے لے سکے، اچھی رائے لے سکتے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرنے جا رہے ہو یا کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہو یا اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہو، کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی رائے لینا ہے تو آپ کس سے لو گے؟ اپنی بیوی سے بھی لے سکتے ہو رائے، اور اگر بیوی نہیں ہے، کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، شادی ہونے کے بعد بھی بیوی نہیں ہے، تو اس کو اپنے اچھے دوست سے بھی رائے و مشورہ لینا چاہیے۔ اگر آپ کے شہر میں کوئی اچھا عالم ہے، اس سے بھی جا کر رائے لو، عالم سے بھی رائے لینا چاہیے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو افتخارہ کرنا آتا ہو تو افتخارہ کر لیں، سنت ہے۔ اگر آپ کو افتخارہ کرنا نہیں آتا ہے تو آپ اپنے شہر کے کسی عالم یا اچھے مولوی سے، جو دیندار اور نیک اور باعمل مولوی ہو، تقوی والا مولوی ہو، یا مولوی نہ بھی ہو، نیک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، پڑھا لکھا ہو، افتخارہ کرنا آتا ہو، اس سے آپ افتخارہ کروا لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مولوی ہی کے پاس آپ جائیں۔ نیک انسان اگر ہو، اللہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، برائیوں سے بچتا ہو، تقوی والا ہو، نظر کو محفوظ رکھتا ہو، زبان کو محفوظ رکھتا ہو، گناہ و معصیت سے بچتا ہو، وہ بھی بندہ نیک ہے، اس سے بھی آپ افتخارہ کروا لیں۔ ظاہر میں ہو، باطن میں کیسا ہو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر ظاہر میں بھی نیک ہے تو آپ اس سے افتخارہ کروا لیں۔ افتخارہ کرنا سنت ہے۔ افتخارہ کب کرنا چاہیے؟ اب قوم نے افتخارے کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، اسی لیے وہ گھاٹے میں ہے، افتخارے کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہاتھ دکھا رہے ہیں، دیکھو میری قسمت میں کیا ہے۔ یہ بھی شرک ہے۔ فال کھلوا رہے ہیں، دیکھو ایسا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی شرک۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، چلو فال کھلوانے چلیں۔ اب فال کھولنے والا تم سے 21 روپے، 51 روپے، 501 روپے ایٹھ لے گا اور الٹی سیدھی باتیں آپ کو بتا دے گا کہ تمہاری ساس نے تمہارے لیے کروایا ہے، یا تمہارے دشمن نے تمہارے لیے کروایا ہے، اور تمہارے لیے وہ تمہاری بندش کرا دی گئی ہے، تمہارا کاروبار بہن دیا گیا ہے، تمہارا فلاں دشمن یہ تمہارے لیے کرا رہا ہے، پہلے اس کی کاٹ ہوگی، لاؤ 5000 روپے۔ تو تبھی آدمی پھر، اب ایک تو وہ پریشان تھا ہی اور اس نے اور پریشان ہو گیا۔ افتخارہ کب کرنا چاہیے؟ جب ہمارے دماغ میں دو باتیں آ رہی ہوں اور ہمیں یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کون سا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے کام ہمیں۔ یہ کون سا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا ہمارے لیے یہ ناپسند ہے۔ جیسے اگر آپ اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا یا اپنی بہن کا رشتہ کہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دو جگہ سے آپ کے بیٹی کے یا آپ کے بیٹے کے یا آپ کی بہن کے کسی کے بھی
رشتے چل رہے ہوں، دو جگہ سے رشتے آ رہے ہیں اور آپ کا دماغ یہ کام نہیں کر رہا، اچھے ہیں دونوں، آپ کی نظر میں دونوں اچھے ہیں، اب آپ کا دماغ یہ کام نہیں کر رہا ہے کہ کہاں ہمیں رشتہ کرنا، دونوں اچھے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو افتخارہ کرنا ہے۔ اگر خود نہیں کر پاتے تو دوسرے سے، کسی جیسے میں نے بتایا دوسرے سے کروا لیں، سب سے بہترین علاج ہے، نہ فال کھلوائیں نہ ہاتھ دکھوائیں، افتخارہ کر لیں۔ ایسے ہی جیسے دو کاروبار آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، بزنس کے دو تین بزنس آپ کے دماغ میں گردش کر رہے ہیں کہ میں کون سا بزنس میرے لیے صحیح رہے گا اور کون سا نقصان دہ ہے، اس میں بھی آپ افتخارہ کر لیں۔ افتخارے میں اگر ایک بار میں نہیں آتی ہے کبھی کبھی افتخارے میں، تو دوسری بار پھر کریں، تیسری بار پھر کریں، تیسری بار میں ضرور آ جاتی ہے۔ افتخارے میں جو شخص افتخارہ کرے، اگر اس کو کالے بادل خواب میں آئیں، کالے بادل، کالی گھٹائیں، کالے بادل خواب میں آئیں، تو وہ یہ سمجھے جس کام کی طرف دل زیادہ مائل ہو رہا تھا اور جس کام کی طرف دل کم مائل ہو رہا تھا، تو اگر آپ افتخارہ کرنے والے کو یہ خواب آئے، کالے بادل خواب میں آئیں، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ والا کام میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ جس کی طرف دل کم مائل ہو رہا تھا اور جس کی طرف دل زیادہ مائل ہو رہا تھا، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر آپ کے جو افتخارہ کر رہا ہو اس کے خواب میں بات آ جاتی ہے، یا تو ہریالی خواب میں آئے گی، اب میں بتا دوں صحیح سے، آپ غور سے سنیں، یا تو ہریالی خواب میں آتی ہے، ہریالی، ہری بھری گھاس خواب میں آتی ہے، اور یا کالے بادل خواب میں آتے ہیں، کالی گھٹائیں، جو افتخارے کا صحیح مقصد ہے وہ میں بتا رہا ہوں، ویسے تو بہت، یا ہری بھری گھاس خواب میں آتی ہے، اور یا کالی گھٹائیں، کالے بادل خواب میں آتے ہیں۔ تو اگر ہری بھری گھاس خواب میں آ رہی ہے، آپ کے دماغ میں آ رہی ہے، خواب میں آئی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ والا کام جو میرے دماغ میں زیادہ چل رہا ہے یہ صحیح ہے۔ ہر انسان کے دماغ میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک کی طرف زیادہ دماغ چلتا ہے، ایک کی طرف کم چلتا ہے، یہ بہتر رہے گا، یہ نہیں بہتر رہے گا۔ تو جو زیادہ آپ کے دماغ میں کام چل رہا ہو، اور اگر آپ کے خواب میں افتخارہ کرنے والے کے خواب میں ہریالی آئی ہے، تو آپ پھر اسی کام کو کریں، اسی بزنس کو کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کام میں نفع حاصل ہوگا، نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کالے بادل آ رہے ہوں تو جو کام آپ کے دل میں تھوڑا چبھ رہا ہو کہ اس کام میں مجھے کچھ بھلائی نہیں دکھ رہی، اس کام کو نہ کریں۔ بس انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی دکان کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی چیز کی ایجنسی وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں، کوئی کھیتی یا باڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی مکان خریدنا چاہ رہے ہیں، کسی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی اپنی بہن کی یا اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا رشتہ میرے لیے بہتر ہے، 2-3 جگہوں سے بات چل رہی ہے، تو آپ افتخارہ کر لیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ تو آپ ابھی اپنے کام، اپنے مقصد میں انشاءاللہ ناکامیاب نہیں ہوں گے۔ جو بنا افتخارے کے بزنس کر لیتے ہیں، شادیاں وغیرہ کر دیتے ہیں، وہی دھوکے میں، اچھی رائے، اچھا مشورہ لوگوں سے نہیں لیتے ہیں، وہی دھوکے کھاتے ہیں۔ افتخارہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے افتخارہ کرنا۔
اب افتخارہ کرنے والے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ افتخارے کی تو جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیں۔ افتخارے کی جو دعا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر حلال رزق کھا کر جو افتخارہ کرے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حلال لقمہ اس کے پیٹ میں ہو۔ اگر حرام لقمہ اس کے پیٹ میں، حرام کی کمائی کی غذا اس کے پیٹ میں ہوئی تو افتخارہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو خواب ہی صحیح۔ اچھے خواب تو تبھی آتے ہیں جب پیٹ میں غذا صحیح ہو، اور اگر پیٹ میں غذا حرام کی ہے تو پھر افتخارہ نہ کرے۔ پہلے یہ دیکھے کہ میرے پیٹ میں غذا حرام کی تو نہیں ہے، اور ایسے شخص سے کروائے، اس کی کمائی دیکھ بھی لے کہ وہ اس کی کمائی حلال کی ہے، 420 کی کمائی تو نہیں ہے، تعویذ گنڈوں کی کمائی تو نہیں ہے، ہیرا پھیری کی کمائی تو نہیں ہے، حلال کی کمائی ہے۔ ایسے شخص سے افتخارہ کرائے، اور اگر خود افتخارہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو حلال کا لقمہ، حلال کا رزق کھا کر، عشاء کی نماز پڑھ کر، بنا کسی سے بات کرے ہوئے، دعا پڑھنے کے بعد پھر کسی سے بات نہ کرے، باوضو ہو کر سو جائے، سنت طریقے سے، جو سنت طریقہ ہے اسی طریقے سے سو جائے، دائیں کروٹ پر سوئے اور دعا پڑھ کر سو جائے۔ اگر پہلی رات میں کچھ خواب نہ آئے تو دوبارہ پھر پڑھے، دوبارہ پھر افتخارہ کرے، دوبارہ بھی نہ آئے تو تیبارہ پھر کرے، انشاءاللہ تیسری بار میں ضرور کچھ نہ کچھ، اگر صحیح معنوں میں افتخارہ کرائے، اور اگر افتخارے میں کچھ کمی رہی تو پھر نہیں ہوگا کچھ بھی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے افتخارہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں جو گھاٹے اور نقصان ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے یا تو ہم کسی کی ہرس اور حبس میں بزنس کرتے ہیں کہ اس کا اچھا چل رہا ہے میرا بھی اچھا چلنے لگے گا، ارے اس نے یہ کام کر لیا، اس نے یہ چیز، اس چیز کی ایجنسی، لاؤ میں بھی یہ لے لوں۔ نہیں، کسی کی دیکھا دونی پہ کوئی بزنس نہ کرے، اس نے یہ سامنے دکان کھول لی تو میں بھی اسی کے ہرس اور حبس میں دکان کھول لوں، ایسا کرنے والا بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی قسمت کا کھا رہا ہے، تم اپنی قسمت کا کھاؤ گے۔ وہ اپنی قسمت کا کھا رہا ہے، آپ اپنی قسمت کا کھائیں گے۔ یہ نہ سوچیں اس کی اچھی چل رہی ہے تو میری بھی اچھی چلنے لگے گی۔ اپنے دماغ سے کام کریں۔ اگر آپ کے سامنے کسی وہی شو روم ہے یا وہی دکان ہے، اب آپ نے ہرس اور حبس میں، اسی کی حبس میں، ارے اس کی تو بہت چل رہی، لاؤ ہم بھی کھول لیں، تو ہرس اور حبس کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے دماغ سے آپ اپنا کاروبار کریں، انشاءاللہ آپ کو کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اور تھوڑے دن لوگ کاروبار کرتے ہیں اور بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ارے یار چل نہیں رہا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے بیٹھے رہیں، سال 2 سال پہلے دیکھیں، اس کے بعد پھر ختم کریں۔ لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ایک کام کرا، تھوڑے دن بیٹھے، نہیں چل رہا ہے، ختم کر دیا، پھر دوسرا کرا، پھر تیسرا کرا، پھر چوتھا کرا، ایسا انسان اور پریشان ہی رہے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے کسی کی ہرس و حبس نہ کرتے ہوئے کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی بزنس شروع کریں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، بزنس بھی کرتے رہیں، کاروبار بھی کرتے رہیں، نمازوں کو بھی ترک نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی۔ نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی عمل، کچھ نہیں،
کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا، کچھ نہیں، بس صبح میں آدھا پارہ اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو آدھا پارہ پڑھ کے نکلیں، فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں، کاروبار میں بیٹھیں، اگر دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں پنسورہ وغیرہ پڑھنا آتا ہے تو سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ اگر آدھا پارہ پڑھ کے جا رہے ہیں، بس ایک پارہ یا آدھا پارہ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے قرآن پاک کو کھول لیں۔ اب قرآن پاک تو بند ہے، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیں، پھر کہتے ہو کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے بندش کرا دی، کسی نے بہن دیا، فلاں دشمن مجھ سے جل رہا ہے، فلاں دشمن مجھ سے جل رہا ہے۔ کچھ نہیں، کوئی نہیں جل، کسی کے جلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بس اپنا عقیدہ صحیح رکھو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، جتنا میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اتنا مجھے ملنا ہے، یہ یقین رکھو۔ جتنا میرے نصیب میں رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے میرا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ کسی سے حسد نہ رکھو، اس کی زیادہ چل رہی ہے میری نہیں چل رہی ہے، سامنے والے کے دکان پر کسٹمر بہت آ رہے ہیں میرے پاس نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے نصیب کا کھا رہا ہے، تم اپنے نصیب کا کھاؤ گے، بس اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، پاک صاف رہو، گناہوں سے بچتے رہو، اپنی نظر کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھو، اپنے ہاتھ پیر کو گناہوں سے پاک رکھو، اپنے دماغ کو برائیوں سے، گندے وسوسوں سے تھوڑا بچانے کی کوشش کرو۔ جیسا جو انسان اپنی زندگی جیسے انسان گزارتا ہے نا، ویسے ہی اس کے دماغ میں وہی باتیں بھری رہتی ہیں، ویسے ہی وہی باتیں اس کے دماغ میں چلتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ اچھی باتیں کرو گے یا اچھی گفتگو کرو گے، اچھی صبح سے شروعات کرو گے تو آپ کے دماغ میں بھی وہی باتیں ہوں گی، اور اگر آپ کے دماغ میں خرافاتیں بھری ہوئی ہیں تو وہی دماغ میں وسوسے آتے رہتے ہیں، وسوسے بھی وہی آتے ہیں جو انسان کے دماغ میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ زبان پر بھی انسان کے وہی بات آتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، جو انسان کے دل میں بات ہوتی ہے وہی تو زبان پر آتی ہے نا۔ اگر انسان کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہے تو اس کی گفتگو سے ہی پہچان لیں کہ یہ کس ٹائپ کی گفتگو کر رہا ہے۔ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر بات میں گالی، بات بعد میں گالی پہلے، تو یہ کیا ہے؟ دماغ میں بھری ہوئی ہیں نا وہ باتیں۔ بچپن سے ہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ ماں باپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ بچپن میں ہی ماں اپنی اولاد کا سدھار کر لیں، پھر بڑے ہو کر اس کی جب عادت بگڑ جاتی ہے نا تو پھر وہی عادتیں اس کے پڑی رہتی ہیں۔ کھڑے ہو کر اگر پیشاب کر رہا ہے اور آپ نے اسے نہیں ٹوکا، 9 سال کا لڑکا ہے، 8 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، آیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے اور آپ لوگ ماں باپ اس کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں ٹوک رہے ہیں، 7-8 سال کا بچہ ہے، نہیں، فوراً اس کو ٹوکو۔ اگر آپ نے اس کو نہیں ٹوکا، یہی بڑا ہو کر بھی ویسے ہی عادت اس کی پڑی رہے گی۔ گالی دینے پر اگر آپ نے اس کو بچپن میں ہی نہیں ٹوکا، ویسے ہی بڑے ہو کر بھی اس کی ویسے ہی عادت پڑی رہے گی۔ بڑوں کا ادب کرنا اگر آپ نے نہیں سکھایا تو ویسے ہی بڑے ہو کر بھی وہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرے گا۔
چوری سے اگر آپ نے نہیں روکا، کسی دکاندار سے اگر سودا لے کر وہ آیا اور کسی دکاندار نے اسے بھولے سے 1 روپیہ یا 2 روپے یا 5 روپے یا 10 روپے زیادہ دے دیے اور اس نے اپنے گھر پہ آ کے بتایا کہ یہ دکاندار کے پیسے زیادہ آ گئے، تو آپ ماں کے اوپر یا باپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ فوراً کہے کہ جاؤ، نہیں بیٹا اس کے پیسے واپس کر کے آؤ، یہ بری بات ہے۔ تو اس کے دماغ میں وہی بات بھری رہے گی، وہ پھر بعد میں بھی بڑا ہو کر بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اگر ابھی سے آپ نے ہنس کے ارے چھوڑو بھول گیا تو رہنے دو، یا بڑھتی کوئی چیز لے آیا، دھوکے سے دکاندار نے بڑھتی دے دی یا دھوکے سے بڑھتی پیسے چلے گئے، دکاندار کے آپ کے پاس پیسے بڑھتی آ گئے یا آپ نے کم دے دیے اس کو، تو بھی آپ ماں باپ کو پتا چلا جاؤ بیٹا ان کے پیسے واپس کر کے آؤ، زیادہ آ جائے پیسے یا اگر کم آ جائے تو جاؤ ان کے پیسے انہیں دے کر کے آؤ۔ یہ ساری باتیں اسکول اور کالج سے نہیں آئیں گی، یہ گھر کی، یہ ساری باتیں گھر میں ہیں، گھر میں سکھائی جاتی ہیں۔ جیسے آپ اپنی بچے کی تربیت کرو گے ویسے ہی بچہ نکھرے گا۔ بچہ تو ایک ہیرا ہے نا، ایک ہیرا ہے۔ اب ہیرے کو تراشے گا کون؟ ہیرے کو کون تراشے گا؟ اس کے ماں باپ یا اس کا استاد؟ اس کا استاد اسے تراشے گا۔ اگر کسی اناڑی نے ہیرے کو تراشنے کی کوشش کری تو ہیرا ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، پھر وہ باہر بھی ذلت اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی بھی ذلت اٹھاتا ہے۔ اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا سکھاؤ اپنی اولاد کو، ناچ گانے ڈرامے نہ سکھائیے۔ اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں۔ جھوٹ بول رہا ہے اگر تو اس کے جھوٹ پہ ہنسے نا، اگر کسی کی ہنسی اڑا رہا ہے، کسی کی نقل بنا رہا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار نہ کریں، بلکہ نہیں بیٹا یہ بری بات ہے، کسی کی نقل نہیں بناتے، کسی کو لنگڑا نہیں کہتے، کسی کو کانا نہیں کہتے، کسی کو لولا نہیں کہتے، کسی کو گونگا نہیں کہتے، بیٹا یہ بری بات ہے۔ ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے بچوں کو ٹوکیں۔ اگر جانور پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کو منع کریں، نہیں بیٹا کسی جانور پر ظلم نہیں کرتے، ان میں بھی جان ہوتی ہے، کسی جانور پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ ماں باپ کے اوپر یہ ساری باتیں بچوں کے لیے بچوں کو سکھانا واجب ہیں، ضروری ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرمائے، ہماری تمام مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے۔ جو مسلمان بھائی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے۔ جو قرضے میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قرضے سے نجات عطا فرمائے۔ جو بیماری میں مبتلا ہیں ان کو ان کی بیماری سے اللہ تبارک تعالیٰ نجات دے، ان کو دکھ درد تکلیف سے نجات عطا فرمائے، پریشانیوں سے دکھ درد تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔